الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم۔ ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیات تھیں ان میں بھی اللہ پاک نے فرعون کا اور پھر بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا، اور آج جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ چیزیں ان کو رزق کے طور پر دی۔ بنی اسرائیل کو ہم نے اچھا ٹھکانہ دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر میں ٹھکانہ دیا، جب یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار ملا تو ان کی قوم بھی ہجرت کر کے مصر میں آ گئی، اور یہاں ان کی نسل میں خوب اضافہ ہوا اور ان کو مصر میں عزت اور حکومت ملی۔ لیکن مصر میں اپنی کمزوریوں، اپنی حکم عدولیوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ قبطیوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور ان سے گھٹیا قسم کے کام وہ لیا کرتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد سے ان کو آزادی ملی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لے کر نکلے اور ان کو حکم دیا کہ تم شام اور فلسطین میں داخل ہو کر وہاں جو قوم آباد ہے عمالقہ، ان سے جہاد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہیں فلسطین اور شام میں غلبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر عمالقہ سے جنگ کرو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جہاد کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جہاد سے انکار کی وجہ سے ان کو 40 سال کی سزا دی گئی، اور یہ 40 سال تک وادی تیہ میں
سرگرداں پھرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ www.quran.com یوشع بن غالب کی قیادت میں جہاد میں حصہ لیا اور یوں ان کو شام اور فلسطین میں داخل ہونے کا موقع ملا، اور وہاں اللہ پاک کی ہر طرح کی نعمتیں ان کو میسر آئیں۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کو مصر کی سلطنت بھی عطا ہو گئی۔ تو اللہ نے اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے، فرمایا کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، اچھی جگہ دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، ہر طرح کی نعمتیں ان کو عطا کی گئیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ بنی اسرائیل کو فلسطین میں جو ٹھکانہ ملا تھا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع کی شرط سے ملا تھا، لیکن انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع کی بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی، چنانچہ یہ عزت اور اقتدار سے بھی محروم ہو گئے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اتباع کی بجائے مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت بھی کب؟ علم آ جانے کے بعد۔ ویسے تو یہ اپنے بنی اسرائیلی انبیاء کی بھی مخالفت کرتے رہے، لیکن خاص طور پر انہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، حالانکہ آپ کی صداقت سے یہ واقف ہو چکے تھے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی علامات موجود تھی۔ ان کو جاننے کے باوجود انہوں نے ایمان قبول نہ کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے میرے حبیب اگر آپ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ ان لوگوں سے سوال کریں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں۔ بظاہر اس میں خطاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کو قرآن کریم کے بارے میں شک ہے تو آپ ان لوگوں سے سوال کریں جو تورات اور انجیل کو پڑھنے والے ہیں اور تعصب کے بغیر بات کرنے والے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں شک کرتے تھے؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں واللہ ما شک طرفۃ عین بلا سأل احدا منہم، اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صداقت میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی شک کبھی نہیں کیا، اور نہ ہی ان میں سے کسی سے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ قرآن سچی کتاب ہے یا نہیں۔ حضور نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، بلکہ حضور نے فرمایا لا اشک ولا اسأل بل اشہد انہ الحق، نہ میں قرآن کی صداقت میں شک کرتا ہوں نہ کسی سے سوال کرتا ہوں، بلکہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ قرآن برحق ہے، قرآن سچا کلام ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجیے
کہ ہر زبان میں ویسا تو یہ طریقہ معروف ہے، لیکن عربی زبان میں خاص طور پر کہ بعض اوقات خطاب کسی اور سے ہوتا ہے، سمجھانا کسی اور کو مقصد ہوتا ہے۔ فارسی میں اس کے لیے ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، گفت آید در حدیث دیگرہ، یعنی کسی سے بات کی جاتی ہے لیکن روئے سخن کسی اور کی طرف ہوتا ہے۔ بظاہر خطاب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے، اور آپ کی دونوں قسم کی امت دعوت بھی اور امت اجابت بھی، یعنی وہ امتی بھی جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ امتی بھی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن آپ ان کی طرف بھی دین کی دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوئے۔ تو ان سب سے خطاب ہے کہ اگر تمہیں قرآن کی صداقت کے بارے میں شک ہے، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو پھر ان سے سوال کر لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے میرے نبی آپ اللہ سے ڈریں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انا اتقاکم واخشاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو حضور تو پہلے سے اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے حضور سے تو یہ تصور بھی محال تھا کہ آپ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت کریں گے۔ تو اللہ نے بظاہر تو خطاب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے نبی اللہ سے ڈریں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، لیکن مراد ہمارے جیسے ہیں۔ کیا لوگوں، اے نبی کے ماننے والوں، تم اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کی اتباع نہ کرو۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، تو ان لوگوں سے سوال کر لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں۔ لقد جاءک الحق من ربک، ہمارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ فتکون من الخاسرین، کہ کہیں آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے۔ تو بظاہر خطاب حضور سے ہے، لیکن مراد ہمارے جیسے ہیں۔ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کبھی ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں، اور کبھی کافروں کی اتباع نہ کرنا، اور کبھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کا کلمہ ثابت ہو گیا، تیرے رب کا فیصلہ ثابت ہو گیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حقیقت میں اس جیسی جو آیات ہیں ان کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اس لیے کہ حضور انسانوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنا پریشان ہوتے کہ بعض اوقات یوں محسوس ہوتا تھا کہ لوگوں کے کفر کو دیکھ کر، لوگوں کے شرک کو دیکھ کر، اور لوگوں کے ضد اور اصرار کو دیکھ کر آپ کی جان نکل جائے، اتنا دکھ ہوتا تھا۔ تو اللہ آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، جن لوگوں کے بارے میں تیرے رب کا فیصلہ ثابت ہو چکا،
وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خود کفر کو اختیار کر لیا ہے، لہذا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور اگر ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں آ جائیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ بعض اوقات مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے مطالبات کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کہتے کہ آپ مکہ المکرمہ میں نہریں بہا دیں، آپ مکہ کے پہاڑوں کو دور دور ہٹا دیں، آپ یہاں پر باغات لہلہا دیں، آپ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کوئی نشانی لے آئیں، آپ مردوں کو زندہ کر دیں اور وہ ہم سے بات کریں کہ واقعی مرنے کے بعد زندگی ہے، اس طرح کے مطالبات کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی حضور کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر اللہ پاک ان کے منہ مانگے معجزے دکھا دے تو ہو سکتا ہے یہ ایمان قبول کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ہر قسم کی نشانیاں اور منہ مانگے معجزات دیکھ لیں، اگرچہ آپ ان کے لیے مکہ المکرمہ میں نہریں بہا دیں، باغات لہلہا دیں اور پہاڑوں کو دور دور ہٹا دیں اور احد کو سونے کا بنا دیں اور آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے بات چیت کریں تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہو۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کوئی ایسی قوم کیوں نہ ہوئی، کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی اور اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ اس نے ایمان قبول کیا تو یہ بچ گئی، لیکن اللہ فرماتے کہ دوسری قوموں نے ایمان قبول کیوں نہ کیا کہ وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ جاتی۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن آشوریوں کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ آشوری نینوا کے باشندے تھے جو عراق کا ایک شہر ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 70 سال تک ان کو دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم مسلسل ٹھکراتی رہی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دھمکی دی اللہ سے وعدہ پا کر کہ 3 دن بعد یا 40 دن بعد تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ دھمکی ان کو سنا دی اللہ کے عذاب کی، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر نینوا سے نکل گئے، اس شہر سے نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد ان کی قوم بیدار ہوئی، ان کو تنبہ ہوا اور ساری کی ساری قوم بستی سے نکل کر جنگل میں آ گئی۔ مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں، بچے بھی آ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اپنے ساتھ جانوروں کو بھی لے آئے اور جنگل میں آ کر ساری قوم نے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا اور توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی، ان کو ایمان کی توفیق مل گئی اور اللہ کا جو عذاب آ رہا تھا وہ عذاب ان سے ٹل گیا۔
یونس علیہ السلام بستی سے نکلنے کے بعد باہر انتظار کرتے رہے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو جائے گی، لیکن اللہ کا عذاب نہ آیا۔ اور یونس علیہ السلام نے دل میں یہ سوچا کہ یہ لوگ میرے بارے میں سمجھیں گے کہ میں نے ان کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ تم پر 3 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے، مجھے جھوٹا سمجھیں۔ اور اللہ کے نبی کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ کوئی قوم معاذ اللہ اللہ کے نبی کو جھوٹا سمجھے، اور ان کے ہاں جھوٹے کی سزا بھی قتل تھی۔ تو یونس علیہ السلام بستی میں واپس نہیں گئے، بلکہ آگے چلے گئے، یہاں تک کہ چلتے چلتے دریا کے کنارے پر پہنچے اور وہاں پر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو آگے چل کر کشتی بھمر میں پھنس گئی۔ کشتی والوں نے کہا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یہ کشتی اس وقت طوفانی موجوں کا شکار ہوتی ہے جب اس میں کسی کا بھاگا ہوا غلام سوار ہو۔ تو لگتا ہے کہ ہماری کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کشتی بھمر کا شکار ہو گئی ہے۔ لیکن اب کون ہے بھاگا ہوا غلام، اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ تو انہوں نے قرہ اندازی کی، پہلی دفعہ قرہ اندازی کی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، دوسری دفعہ قرہ اندازی کی پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور تیسری دفعہ قرہ اندازی کی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اصل میں جب وہ یونس علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے تھے، نورانی چہرے کو دیکھتے، تو انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ اللہ کے نبیوں کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ تو سرداروں جیسا ہوتا ہے، اللہ کے نبی حسین اور جمیل ہوتے ہیں، تو انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ اس لیے انہوں نے 3 دفعہ قرہ اندازی کی۔ جب 3 دفعہ مسلسل یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو انہوں نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دیا، اور دریا میں بہت بڑی مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن یا 40 دن رہنے کے بعد یونس علیہ السلام کو رہائی ملی، اور مچھلی نے ان کو ایک صحرا کی ریت پر پھینک دیا۔ وہاں کدو کی ایک بیل اگائی جس نے ان پر سایہ کر دیا، اور ایک بکری کہیں سے آئی جس نے ان کو دودھ پلایا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ یونس علیہ السلام کی صحت بحال ہوئی۔ تو اس کا ذکر ہے یہاں پر، اس واقعے کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، ایسی کوئی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لے آتی تو اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ذلت اور رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا دنیا کی زندگی میں۔ ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک مخصوص وقت تک کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے زمین میں ہیں یہ سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو زمین میں بسنے والے سارے انسانوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کر دے۔ اللہ مجبور کر سکتا ہے۔ اگر اللہ پاک ایسا انتظام کرتا کہ غذا صرف اسے ملتی جو ایمان لاتا تو سارے ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے، پانی صرف اسے ملتا
جو ایمان لاتا تو سب ایمان لے آتے، اولاد صرف اسے ملتی جو ایمان لاتا، اور رزق میں ترقی صرف اسے ملتی جو ایمان لاتا، تو سارے کے سارے ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ لیکن اللہ کسی کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو کچھ اختیار دیا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو بھی منع کیا کہ تم کسی کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہ کرو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ تلوار کے زور پر، بندوق کے زور پر ہم کسی کو کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کر سکتے، ہم کسی کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ فرمایا کہ افانت تکرہ الناس حتی یؤمنوا حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے حتیٰ کہ وہ ایمان لے؟ میرے نبی کیا آپ ان کو مجبور کر سکتے کہ یہ لوگ ایمان لے؟ نہیں میرے نبی، آپ کی ذمہ داری تو صرف دین کی دعوت کا پہنچا دینا ہے، باقی ماننا یہ نہ ماننا یہ انسانوں کے اپنے اختیار میں ہے۔ چنانچہ اللہ کے جتنے نبی تھے وہ یہی کہتے تھے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو صرف پہنچا دینا تھا، ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، باقی ماننا یا نہ ماننا یہ انسانوں کے اختیار میں ہے۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی نفس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر، عجیب بات دیکھیے، پہلے تو یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے ایمان لے آتے، اور یہاں کیا فرمایا www.dasquran.com کے بغیر، تو دونوں میں تطبیق کیسے دیں گے؟ تو یاد رکھیے، پہلی بات بھی صحیح ہے اور دوسری بات بھی صحیح ہے۔ پہلی کا مطلب میں نے بیان کیا کہ اللہ کسی کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا، اگر اللہ مجبور کرتا تو سارے کے سارے انسان ایمان لے آتے۔ اور دوسری آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، جب تک اللہ پاک کسی کو توفیق نہ دے تو کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، کوئی نہ ایمان لا سکتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر، نہ عبادت کر سکتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ گندگی ڈالتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ گندگی سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد کفر اور شرک کی گندگی ہے۔ اللہ کفر اور شرک کی گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو بے وقوف ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رجس سے مراد عذاب ہے، اللہ اپنا عذاب ڈالتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرما دیجئے دیکھو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ان میں غور و فکر کرو، ہر طرف اللہ کی آیات ہیں، ہر طرف اللہ کی نشانیاں، یہ سورج اور چاند، یہ ستارے، یہ دن اور رات، یہ بادل اور بارش، یہ پہاڑ، یہ پھل اور پھول، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، لیکن یہ نشانیاں اور یہ ڈرانے والے ایسی قوم کو فائدہ نہیں دے سکتے جو ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں نے فیصلہ کر رکھے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو کوئی بھی نشانی کوئی فائدہ نہیں دیتی، ان کو سارا قرآن پڑھ کر سنا دیں تو بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ انتظار کر رہے ہیں ان لوگوں جیسے حالات کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر عذاب آئے قوم لوط کی طرح تو ایمان لے آئیں گے، عذاب آئے قوم عاد کی طرح، اور عذاب آئے قوم سمود کی طرح، اور عذاب آئے قوم مدین کی طرح تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا، فرما دیجیے تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین،
بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو اسی طریقے سے. حقا علینا ننجی المؤمنین، ہم پر لازم ہے ایمان والوں کو نجات دینا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ ایمان والوں کو نجات دے دیتے ہیں اور کفر والے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں. آج کچھ طبیعت میری ناساز ہے اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ساری مشکلات آسان فرما، غیر ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا، اپنے فضل و کرم سے بچا لینا. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے، زندگی کا امام بنا دے، قبر کا ساتھی بنا دینا، حشر کا سفارشی بنا دینا. یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واهل بيته اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.dasquran.com